بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات ضرور سنی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن امام مہدی ضرور آئیں گے اور امام مہدی ہمارے اس دنیا میں آ کر نہ صرف ان مظلوموں کا بدلہ لیں گے بلکہ ان پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو ہار کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی وقت پر آپ لوگ امام مہدی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے، کیوں نہ کہ یہ اس سے ریلیٹڈ نہ صرف یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو موجود ہے بلکہ فیس بک پر بھی اس سے جڑی ہوئی بہت ساری پوسٹ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی کون ہے اور اس انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے جس وجہ سے پوری دنیا کے ہی مسلمان آج بڑی بے صبری کے ساتھ اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر اس انسان کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو دوستو، حضرت امام مہدی سے جڑی ہوئی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس تحریر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا آخر امام مہدی کب، کیسے اور کیوں آئیں گے، کیا امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر ان کے آنے میں کتنا وقت ہے۔ تو دوستو، حضرت امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی جاننے اور سمجھنے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں چلیں کہ ہماری دنیا کے تینوں ساتھ جس کی بھی ابراہیمی مذہب یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان تینوں ہی مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہوگی اور دنیا ختم ہونے کے بعد انصاف بھی ضرور ہوگا، یعنی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے تمام بندوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا۔ لیکن دوستو، بھلے ہی ان تینوں ہی مذہب کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی، اس بارے میں ان تینوں ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے۔ جہاں ایک طرف یہودی کا ماننا ہے کہ قیامت پہلے ان کا ایک مسیح ضرور آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حیران کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیح کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا، اس مسیح کے بارے میں مسلمان کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس ضرور آئے گا، لیکن مسلمان اس کو ایک مسیح کی طرح نہیں بلکہ ایک دشمن کی طرح دیکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودی کا یہ آنے والا مسیح کوئی مسیح نہیں بلکہ وہی ہوگا جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری طرف عیسائیوں کا قیامت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے۔ حالانکہ دوستو، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریات ہیں اور مسلمان کا بھی یہی ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے تو وہی دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ ڈائریکٹ اتارے جائیں گے، کیوں نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہری موت آئی ہی نہیں تھی بلکہ ان کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماری اس دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، یعنی ایسی بہت ساری چیزیں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پورے ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی، یعنی ہماری یہ دنیا ختم ہوگی۔ اور قیامت بھی ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا بھی ہے، یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہماری دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہمارے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، یعنی ناانصافی، قتل، چوری، ڈکیتیاں، یہ ساری چیزیں بالکل عام ہو چکی ہوں گی، تو حضرت امام مہدی پیدا ہو کر اس دنیا کو ایک بار پھر اس ساری گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی مسلم سلطنت بھی قائم کریں گے جس میں ہر انسان کے لیے امن اور سکون ہوگی۔ دوستو، حضرت امام مہدی کی پیدائش مدینہ شہر میں ہوگی اور ان کا نام یا تو محمد یا پھر احمد ہوگا۔ ان کے والد یعنی بادر کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہی بات کریں اب اگر ان کے خاندان کی تو حدیث کی کتابوں سے یہ بات کلیئر
ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا جنم اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی امام مہدی کا جنم اسلام کے چوتھے یعنی حضرت علی اور ان کی بیوی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا، یعنی یہ حضرت علی کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی کے بعد میں مدینہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں گے، وہی بات کریں گے اگر اسلام کے دوسرے سب سے بڑے گروہ یعنی شیعہ لوگوں کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یعنی جب حضرت امام مہدی کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ خود بخود پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا سے ناانصافی اور ظلم و ستم ختم کر کے ایک بڑی مسلم سلطنت قائم کریں گے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ جس وقت حضرت امام مہدی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے یعنی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں وہ امام مہدی ہوں تم لوگ سینکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے ہو، اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی اور حضرت امام مہدی اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کہیں اور انہیں بلکہ اسلام کی سب سے پاک جگہ یعنی کعبے کے پاس کریں گے اور اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کرتے وقت حضرت امام مہدی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کے ساتھ ساتھ ان کا جھنڈا اور ان کی ایک تلوار بھی موجود ہوگی اور حضرت امام مہدی کی حکومت ہماری اس دنیا کے لگ بھگ 7 سال تک قائم رہے گی۔ دوستو بھلے ہی قرآن میں حضرت امام مہدی کا ذکر نہ آیا ہو لیکن اسلام کی دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اتنا زیادہ کہ جس کو ذکر کرنا اس چھوٹی سی تحریر میں ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی ساری کتابوں میں حضرت امام مہدی کے ہماری دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک چمکدار ستارہ مشرق کی سائڈ سے نکلے گا۔ یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جیسے دکھنے میں ہم لوگوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، یعنی یہ ستارہ اتنی زیادہ روشنی دے گا۔ اس کے علاوہ یہ ستارہ اس وقت بھی آسمان پر نظر آیا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا، اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب بھی یہ ستارہ آسمان پر ظاہر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبویا گیا تھا، اس وقت بھی یہ ستارہ بالکل پہلے کی طرح ہی آسمان پر نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ عام طور پر یہ ستارہ لگ بھگ ہر 80 سال کے بعد آسمان پر نظر آتا ہے اور آخری بار یہ ستارہ سن 1986 میں آسمان پر دیکھا گیا تھا۔ اگلی بار امیدوں کے مطابق یہ 260 سے لے کر 70 کے بیچ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کے لیے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سارے حاجی بنا امام کے حج کریں گے اور ایسی حالت میں ان سبھی لوگوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ منی کے مقام پر جنگ بھی ہوگی، لوگوں کا خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت سارے اسلامک اسکالر کا ماننا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں موجود اس واقعے سے مراد وہ حدیث ہے جو 1979 میں مکہ شہر میں پیش آیا تھا۔ کیوں نہ کہ دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ سن 1979 میں عرب کے ہی کچھ لوگوں نے کعبے کے اندر گھس کر نہ صرف حاجیوں کو قیدی بنا لیا تھا بلکہ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، جس خطرناک حادثے کی وجہ سے لگ بھگ 250 حاجیوں کے ساتھ ساتھ ان حملہ آوروں اور کچھ سپاہیوں کی بھی جانیں چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں 2 بار سورج گرہن لگ جائے گے، یعنی 2 بار سورج گرہن
ہوگا، جو کہ آج کے دور میں پوری طرح سے ناممکن ہے، کیوں نہ کہ دوستو ایک ہی مہینے میں 2 بار ایسا نہیں ہوتا۔ ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہماری یہ دنیا ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی۔ اس بڑی جنگ کا ذکر نہ صرف اسلامک مذہب کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے بلکہ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ عیسائی مذہب کی کتاب یعنی سب سے مقدس کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ وہی جنگ ہوگی جس کو آنے والے دور میں ہم تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر دیکھ سکیں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی کب یعنی کون سے سال میں آئیں گے، اس بات کو تو کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں زیادہ تر اسلامک اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بھی بتائی گئی تھی ان میں سے لگ بھگ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اسلام کی ہسٹری میں وقت پر بہت سارے جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا، لیکن حدیث کی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت جلد ہی یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی امام مہدی نہیں بلکہ ایک جھوٹا انسان ہے۔